وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے وہ اعمال جو انہوں نے کیے، ان میں سے اچھے اعمال ہم قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی جو برائیاں ہیں ان سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں سے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے، وہ سچا وعدہ جو یہ دیے جاتے تھے یا جو وعدہ ان سے کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 16 سورۃ الاحقاف، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ آیت بنیادی طور پر اپنی ماقبل آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس میں اللہ کریم نے ایک کردار کا تذکرہ کیا ہے، ایسا کردار جو اپنے والدین کے لیے احسان کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے اس بات کی توفیق بھی مانگتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے، نیک عمل کرے، اللہ کی رضامندی والے اعمال کرے، اور پھر اپنی اولاد کے لیے اصلاح کی دعا بھی اللہ سے مانگتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے اور فرما برداری کا دم بھی بھرتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام ان کو یہ دیتے ہیں کہ ان کی یہ ساری دعائیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے اس میں سے اچھے عمل جو ہیں وہ ہم سب قبول کر لیتے ہیں۔ تو پہلا انعام ہے قبولیت، اور دوسرا انعام ہے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ہم ان کی ساری برائیاں جو ہیں ان سے درگزر کرتے ہیں۔ اور تیسرا انعام ہے فی اصحاب الجنہ، کہ وہ جنت والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتا ہے جو شخص وہ ساری باتیں کرتا ہے جس کردار کا ذکر ہوا آیت نمبر 15 کے اندر۔ اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اس میں جس دعا کا ذکر ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا وہ ہے جس کے بارے میں عقل و ہوش کی پختگی کے اوپر یہ دعا کرنا ضروری ہے، اور امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب انسان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ فرمایا گیا کہ جب وہ اپنے قوتوں کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، وبلغ 40 سنہ، یعنی انسان کی جوانی کا آغاز تو بلوغت سے ہوتا ہے، لیکن اس کی جوانی کا جو انتہائی مرحلہ ہے وہ 40 سال کی عمر ہے، اور 40 سال کی عمر تک جو ہے وہ آدمی جوان رہتا ہے، اور 40 سال کے بعد جو ہے اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی۔ تو جب بھی
کسی کو 40 سال کی عمر نصیب ہو جائے تو 40 سال کی عمر میں جا کے تجدید توبہ کرنا ضروری ہے، اور تجدید توبہ کے لیے یہ دعا انتہائی شاندار دعا ہے، اور اس دعا کو اپنے اولاد کے لیے بھی، اولاد کی اصلاح کے لیے بھی، اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بھی، اور تجدید توبہ کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی کے انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ 3 چیزیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ جو اصحاب الجنہ میں شامل ہونا ہے یہ تو ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ اگر یہ دعا کرتے رہنے سے انسان اصحاب الجنہ میں شامل ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو اسی طرح کی دعا تو حضرت سلیمان علیہ السلام، دیگر انبیاء بھی کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام دعا کرتے تھے وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِین، اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہے وَتَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِین، اللہ مجھے مسلم جو ہے فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوقت وفات جو دعا ہے فی الرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ مجھے وہ جو اعلیٰ دوست ہیں ان کے ساتھ ملا دے۔ اور وہ جو اعلیٰ دوست کون سے ہیں؟ وہ اعلیٰ دوست وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ الحقنی بالصالحین یا فی عبادک الصالحین، وہی سارے وہ شامل ہیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس گروپ میں، اس گروہ میں شمولیت کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو یہ اگر انسان کو مل جائے فی اصحاب الجنہ تو یہ ایک بہت ہی شاندار انعام ہے۔ تینوں انعامات میں، تینوں انعامات بڑے شاندار ہیں، لیکن سب سے شاندار انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اصحاب الجنہ میں شامل کر دے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہی وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ یعنی جب بھی دنیا میں ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، دین کی بات جب بھی ہوتی ہے تو دین پر عمل کی بات جب بھی ہوتی تو اس کے نتیجے میں جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر جنت مل جائے تو یہی ایک وعدہ ہے۔ 2 ہی گھر ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ تو جن لوگوں نے نیکیاں کی ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، اور یہ سچا وعدہ اللہ کے ہاں پورا ہوگا، یہ وعدہ سچا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔ والذی، اور وہ شخص، قال جس نے کہا، لوالدیہ اپنے والدین سے، اف لکما، تف ہے تم دونوں پر، اللہ اکبر، اتعداننی ان اخرج، تم دونوں مجھے دھمکی لگاتے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، یعنی قبر سے زندہ نکالا جاؤں گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت زمانے گزر چکے اور بہت ساری امتیں گزر چکی۔ وہما، اور وہ دونوں، یستغیثان اللہ، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ویلک آمن، تیری بربادی ہو، تو ایمان لے آ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول، پھر وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے وقتوں کی فرضی کہانیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 میں جس کردار کا ذکر کیا گیا تھا وہ والدین کا فرمانبردار، والدین پر احسان کرنے والا، اور اللہ سے توفیق مانگنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنے کی توفیق مانگنے والا۔ تو اس کے مقابلے میں اب یہ وہ شخص ہے جو والدین کا بھی نافرمان ہے اور اللہ کا بھی ناشکرا ہے، اور اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا ہے، اور خاص طور پر آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا ہے، اور یہ بالکل ایک دوسرا کردار ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اصل میں مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے مسلمان، ان کی یعنی اولاد مسلمان تھی، والدین مشرک تھے، یا پھر والدین مسلمان ہو گئے تھے، اولاد مشرک تھی۔ تو اس طرح کی سچویشن بہت سارے لوگوں کو درپیش ہوتی تھی کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو، جو مشرک اولاد ہے اس کے ساتھ وہ گفتگو کرتے تھے، ان کے ساتھ مکالمہ کرتے تھے، اور والدین کا خیال یہ ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دی جائے کہ وہ ایمان لانے والے بن جائیں، لیکن وہ ایمان لانے کی کوئی قریب نہیں آتے تھے۔ تو یہ اس کردار کا ذکر کیا گیا ہے، گویا مومن اولاد کے بعد یہ مشرک اولاد کی بات ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اس شخص کی بات، قال لوالدیہ، جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، یہ وہی اف ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ والدین کے سامنے جو ہے اف بھی نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا۔ یہ ایک ناگواری کا ایک جیسچر ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تنگی کا اور والدین کے سامنے اس طرح کا اظہار کرے کہ وہ اس سے تنگ پڑا ہوا ہے، تو اف لکما، تم دونوں سے گویا میں تنگ ہوں، والدین کو یہ کہتا ہے۔ اتعداننی ان اخرج، اور سب سے بڑی جو تنگی کی وجہ ہے اور والدین کے ساتھ ناگواری کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو یا ڈراتے ہو یا دھمکی لگاتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے زندہ نکالا جاؤں گا، یہ بات مجھے کہتے ہو۔ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ بہت ساری امتیں مجھ سے پہلے گزر چکی، زمانے گزر گئے، کتنے لوگ گزرے ہیں، کبھی کوئی ان میں سے واپس نہیں آیا، تو تم مجھے کیسے کہتے ہو کہ میں واپس آؤں گا؟ تو یہ ایک گویا دلیل کے طور پر وہ کہتا ہے۔ قرآن نے یہاں اس کی اس دلیل کا یا اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ قرآن نے مختلف مقامات پر اس طرح کے سوالوں کا جواب دے دیا ہوا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں زندہ کر کے لے آؤں گا؟ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ زندہ کر کے لے آؤ، ہمارے والدین کو لے آؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ تو کیا ہی نہیں تھا کہ میں زندہ کر لوں گا، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ زندہ کرے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ اعتراض کرنا کہ آپ زندہ کیوں نہیں کرتے اور ابھی تک کوئی زندہ کیوں نہیں ہوا، یہ اعتراض تو بالکل فضول اعتراض ہے، کیونکہ ابھی قیامت آئی نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر لے گا۔ تو وہ یہی دلیل دیتا ہے، وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ، میرے سے پہلے بہت ساری امتیں یا بہت ساری صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے اور کوئی نہیں آیا واپس، تو مجھے تم کہتے ہو کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ جو دونوں والدین ہیں بیچارے، وہ جو مسلمان والدین ہیں، اولاد مشرک ہے، اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ وَهُمَا، اور وہ دونوں، يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فریاد کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے فریاد تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ، یا اللہ یہ ہمارا بچہ مومن بن جائے، لیکن خطاب یہاں اللہ سے نہیں ہے دعا کا، یعنی اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یہ مومن بن جائے، اور اس کو کہتے ہیں وَإِلَكَ آمِن، تیری تباہی ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، مومن بن جا، ایمان لیا۔ اب یہ جو والدین کا بعض اوقات ہے تو یہ ایک ناگواری کا اور ناراضی کا کلمہ، وَإِلَكَ، تیری بربادی ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، لیکن یہ بعض اوقات یہ محاورے میں اس وقت کہا جاتا ہے جب بہت ہی کسی کے اوپر پیار آ رہا ہوتا ہے اور کسی کا بہت ہی زیادہ قرب حاصل ہوا ہوتا ہے، تو قریبی آدمی کو، قریبی شخص کو یہ کہہ کے اس سے گویا تیرا ستیہ ناس ہو، تو ایمان لیا، تو والدین کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے اندر محبت بھی ہے، ناگواری بھی ہے، اور اس بات کی پریشانی بھی ہے کہ ہماری اولاد مومن نہیں بن رہی۔ یہ سارا کچھ ویلہ کا، یہ جو اس کلمے کے اندر یہ ساری بات ظاہر ہو رہی ہے، اللہ سے فریاد بھی کر رہے
اور اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تو ایمان لے آ، تیرا ستیہ ناس ہو، تو ایمان لے آ، مومن بن جا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وعدہ ظاہر ہے اب تو نہیں پورا ہونا، وعدہ تو پورا ہونا جب قیامت آئے گی۔ تو یہ کیوں باتیں کر رہا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ ہٹ دھرم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پرانے وقتوں کی فرضی کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ والدین کے نافرمان جو ہیں بالآخر، اور جو صرف والدین کے نافرمان نہیں ہوتے، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بات سچی ثابت ہو گئی، حق علیہم القول، بات ثابت ہو گئی۔ اللہ اکبر، کون سی بات ثابت ہو گئی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، اور لازمی بھروں گا جنوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ۔ وہی بات ان کے اوپر صادق آ گئی۔ اب کس کس نے جہنم میں جانا ہے یہ تو اللہ کو معلوم۔ جو شخص جس طرح کا کردار رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو جنتی یا اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے اپنے عمل سے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ کس طرح سے انسان جنت میں جاتا ہے اور کس طرح، اب پچھلے آیت نمبر 15 میں بیان کیے گئے کردار کا جو انجام ہے وہ بتا دیا۔ اب یہاں پہ وہ کردار جو والدین کا نافرمان ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا، اس کا کردار بھی بتا دیا۔ اولئک الذین حق علیہم القول، ان کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بات سچ ثابت ہوئی۔ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان امتوں کے ساتھ یا ان امتوں میں، لفظی معنی تو یہ ہوگا ان امتوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں، یعنی پہلے بھی جتنی امتیں گزر چکی ہیں اور ان کا یہ حشر ہو چکا، تو انہی کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر بھی بات ثابت ہو چکی۔ انہم کانوا خاسرین، کیا بات ثابت ہوئی؟ کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ گویا اس وعدے کے مطابق ان کے اوپر بات صادق ہو گئی۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ دوسرا کردار جو ہے، یہ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ خسارہ پانے والے۔ اللہ اکبر۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا درجہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے عمل کیا، یعنی درجات بنتے ہیں عمل کرنے سے، تو جو جس طرح کا عمل کرتا ہے اس کا اس طرح کا درجہ ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ ان کا پورا پورا اجر دیا جائے، بدلہ دیا جائے، اعمالہم، ان کے اعمال کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ قطعاً ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہر ایک کے عمل کے مطابق ہے۔ ایک تو دو باتیں فرمائیں، بلکہ تین باتیں اس چھوٹی سی آیت کے اندر۔ پہلی بات یہ فرمائی وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجہ ہے۔ اب یہ درجہ تغلیباً کہہ دیا ہے، حالانکہ درجہ جو ہے، درجات جو ہیں یہ جنت والوں کے ہیں۔ جو جہنم والے ہیں ان کے درجات نہیں ہیں، ان کے درکات۔ یہ درجہ اور درکہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیڑھی ہوتی ہے نا، اس سیڑھی پہ ایک سٹیپ آپ اوپر کو جائیں، یہ جو لکڑی کی سیڑھی ذہن میں رکھیں، تو جو ایک سٹیپ اوپر کو جائیں تو یہ اوپر کے جاتے ہوئے درجہ ہے، یہ ایک ایک آپ چڑھتے جاتے ہیں، یہ ایک ایک درجہ۔ نیچے کو اگر آتے جائیں تو یہ درکہ ہے،
تو کوئی چیز پستی کی طرف جا رہی ہو تو وہ درکا ہے، اور جو اوپر کی طرف جا رہی ہو تو درجہ ہے. تو درجات تو جنت والوں کے ہیں. بلندی کا استعارہ تو جنت ہے، جہنم تو پستی کا استعارہ ہے، اور وہاں تو صرف پستی ہے. لہذا جو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے وہ سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں، سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. حالانکہ درجہ یہ صرف اپنی کامن زبان میں کہہ لیا جاتا ہے اور تقریباً کہہ لیا جاتا ہے، وگرنہ وہ اصل میں درجہ نہیں ہے، وہ درکا ہے، یعنی نیچے کی طرف جانا ہے. نیچے کی طرف جانے والے کا تو کوئی درجہ نہیں ہوتا، درجہ تو اوپر کی طرف جانے والا. درجے گویا جنتیوں کے ہوتے ہیں اور درکے جہنمیوں کے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہر ایک کو اس کے اپنے اپنے عمل کے مطابق اس کا درجہ ملے. ظاہر ہے اگر وہ درجات کے قابل ہے تو جنت میں اس کے درجے ملیں گے، اور یہی وہ ایک درجہ ہے، ایک سٹیپ، یعنی یہ نیچے پاؤں تھا اوپر آ گیا، ایک درجہ اوپر ہو گیا. اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا جنت میں، جنتیوں کا بس ایک درجہ وہ اوپر ہے اور ایک درجہ نیچے ہے، تو یہ نیچے والے درجے کے لوگ اوپر والے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں. اتنا فرق پڑا. یا ایک حدیث کے مطابق 100 سال کی مسافت کا فرق، یعنی ایک درجے کا دوسرے درجے سے 100 سال کی مسافت کا فرق. لہذا آپ دیکھ لیجئے جب اس بات کا یقین آ جائے اور اس بات پر ایمان حاصل ہو جائے تو پھر کیسی دوڑ لگتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اوپر والے درجے عطا فرمائے. یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سابقو اور سارعو کا حکم دے کے فرمائی، جنت کی طرف بھاگو، جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں کے مطابق زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کتنی ہے اس کو کچھ نہیں پتا، اس کی طرف بھاگو، اس کی طرف سبقت کرو. تو یہ سبقت اس وقت آتی ہے جب انسان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے درجے، اللہ اکبر، ایک درجے کا فرق پڑ گیا تو وہ چھوٹا کتنا کچھ چھوٹا ہے، وہ 100 سال کا کوئی مسافت ہے. جب میں اپنے جوانی کے دنوں میں جب میں نے پوری داڑھی رکھی، اس سے پہلے میں تھوڑی سی اس کو ٹرمنگ کرتا تھا، تو جب میں نے پوری داڑھی رکھی تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار کیا ضرورت ہے پوری داڑھی رکھنے کی، چھوٹی داڑھی والوں نے بھی جنت میں چلا ہی جانا ہے. تو میں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، چھوٹی داڑھی والے بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے، لیکن اگر وہاں کیا خیال ہے بڑی داڑھی والے اور چھوٹی داڑھی والے ایک ہی درجے میں ہوں گے؟ اگر کسی نے داڑھی بڑی رکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرے شخص نے اپنی مرضی کرتے ہوئے اس کو ٹرمنگ کر لی ہے، تو دونوں کا درجہ اگر ایک درجے کا وہاں فرق پڑ گیا تو وہ تو بھائی 100 سال کی مسافت کا فرق ہے. اللہ اکبر. صرف داڑھی سے بھی فرق پڑ سکتا ہے، کسی ایک عمل سے فرق پڑ سکتا ہے، تو یہ اللہ جانتا ہے. تو جب یقین ہو جائے ان درجات کے اوپر، لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اپنے عمل کے اعتبار سے جنت ہے، تو درجے ہیں، تو پھر وہ درجے بڑھانے کے لیے انسان جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے اور وہ عمل اور زیادہ کرتا ہے تاکہ میرے درجے جو ہے وہ بڑھ جائیں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور پھر وہ اعمال ہوں گے تو اس کے مطابق پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تیسری بات فرمائی کہ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی نے کوئی عمل کیا ہو کسی کا عمل ضائع نہیں ہو سکتا. یہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کو اس طرح سمجھیے کہ جن کو جنت ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ رحمت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. البتہ عمل کرنا ہے، سددوا وقاربوا، عمل کرتے رہو، محنت کرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور ایک بات ذہن میں رکھو، لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا. تو صحابی پوچھتا ہے وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں داخل کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کر سکتا. إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ، ہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں.
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور وہ رحمت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ انہوں نے رحمت کا استحقاق حاصل کر لیا۔ اب یہ جو ایک اللہ کا قانون عدل ہے اور ایک اللہ کا قانون رحمت ہے، اور قانون رحمت قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے، اور یہ بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ قانون رحمت اور اللہ کو اس کی بات اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر تحریر لکھوائی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے کے اوپر حاوی۔ تو جب رحمت کا قانون سپرسیڈ کرتا ہے تو بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے اعمال والے ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں۔ اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے اعمال جنت میں جانے والے نہیں ہیں، تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر رحمت نہیں ہوئی تو ہمیں کسی طرح کا ظلم کر دیا گیا ہے، تو ان کے جو اعمال ہیں اور ان کے اعمال کا جو بدلہ بنتا ہے اس سے ان کو ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمت والوں کو دیکھ کے کہیں کہ جناب ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، ظلم تو اللہ کی طرف تو ظلم کی نسبت کی ہی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا وہ جو قانون عدل ہے اس کے مطابق کوئی شخص پکڑا جا رہا ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت دے دے اس کے کسی عمل کی وجہ سے، تو دوسرے جو ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر رحمت نہیں ہوئی تو اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے۔ وہ اللہ کے قانون عدل کے تحت اپنا پورا بدلہ لے کے، اپنے اعمال کا پورا بدلہ لے کے وہ جہنم میں گیا۔ اللہ، اور جو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوا ہے اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کر لے، اس لیے وہ جنت میں گیا۔ لہذا ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔